آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک مسلمان کے لیے اس کی جان سے بڑھ کر، اس کے مال سے بڑھ کر، اس کی ہر چیز سے بڑھ کر ایک مسلمان کے نزدیک اس کے نبی کی ذات گرامی ہے۔ محترم بھائیوں، ایک مسلمان اپنی ہر چیز پر آنچ آنے دے سکتا ہے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی ناموس پر کبھی کوئی ہلکا سا چھینٹا بھی آئے، یہ کسی مسلمان کو گوارا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے کہ ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ہمارے مال، ہماری دولت، ہماری بال بچے، حتیٰ کہ خود ہمارے نفس سے بھی بڑھ کر جب تک ہمارے نبی کی ذات ہمارے نزدیک نہ ہو جائے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، ہمہ شمہ کی کیا بات، اس دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے بڑی ذات گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے ایمان کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی ہے اور جن کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے۔ اللہ رب العالمین جن کے ایمان کی گواہی قرآن میں دیتا ہے، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایمان کے بارے میں کیا کوئی شک کر سکتا ہے؟ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری ذات تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں آپ میرے نزدیک سب سے عزیز ہیں، سب سے محبوب ہیں، سوائے میری جان کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، ابھی تم مسلمان نہیں ہوئے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر، اب تم مسلمان ہوئے۔ محترم دوستو، بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گوناگوں فضائل اور آپ کی خصوصیات وہ خصوصیات ہیں کہ بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام ان خصوصیات کے حامل نہ ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اپنی خصوصیات کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہیں کہ اعطیت بخمس لم یعطہن احد، کہ مجھے 5 وہ ایسی چیزیں دی گئیں جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہے اور رعب کے ذریعے سے میری مدد کر دی جاتی ہے، اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کی پوری سرزمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، اب میرے امتی کو کہیں بھی نماز کا وقت آ پہنچے اور وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ نبی ہوں جس کے لیے مال غنیمت حلال کر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے دنیا کے سارے خزانے کھول دیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ صرف 5 اور 6 فضیلتیں نہیں ہیں، یہ ان گنت فضیلتیں ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان فضیلتوں کو دیکھیں، ان محاسن کو دیکھیں، تو اللہ رب العالمین خود آپ کو وہ فضیلت عطا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے نبی پاک، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کے معنی اگر آپ حوض کوثر جانتے ہیں تو میرے بھائیوں آپ یہ بھی جان لیے کوثر کے معنی ہوتے ہیں خیر کثیر کے، یعنی بہت زیادہ بھلائی اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی ایک آیت میں فرمایا لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون، کہ تیرے عمر کی قسم، بات صرف و صرف تیرے عمر کی قسم کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات نے بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی،
لیکن کسی کی عمر کی قسم، کسی کی زندگی کی قسم اللہ نہیں کھاتا ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار، سب سے زیادہ شرف والا دنیا میں اگر کسی کو پیدا کیا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ میرے دوستو اور بھائیو، ان تمام فضیلتوں کے بعد، ان تمام شرف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں کہ اتنی عظیم شخص، اتنا عظیم نبی، اس نبی کے ہم امتی بنے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ شرف عطا کیا کہ ہم نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے۔ تو ہم اس نبی کے تئیں ہم کیا حق ادا کرتے ہیں؟ تو کچھ حقوق ہمارے اوپر ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لائیں اور یہ گواہی دیں کہ آپ نبی ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، یعنی اسلام کی بنیاد 5 کھمبوں پر رکھی گئی ہے۔ اس میں سے آپ نے گنایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی پہلا اسلام کا پہلا کھمبا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دی جائے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی جائے، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جائے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی گواہی دی جائے۔ اور اسی طرح سے دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، جیسے کہ شروعات میں آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، کس حد تک محبت کہ وہ آپ کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جائیں، وہ آپ کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو جائیں، اس حد تک اگر محبت ہے تو آپ کا ایمان صحیح ہے۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ ہم آپ کو آخری نبی سمجھیں اور آپ کو آخری نبی جانیں۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح سے ایک مسلمان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا دفاع کرے۔ اگر کبھی بھی کسی بھی دشمن اسلام کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہتک کا نشانہ بنایا جائے، آپ کی ذات پر کسی بھی طرف سے کوئی چھیٹا اچھالا جائے، تو ایک مسلمان کا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی کا ہر ممکن دفاع کرے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ فتح کے اندر، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے تجھے شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، ومبشرا، اور اسی طرح سے بشارت دینے والا، خوشخبریاں دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے لوگو تم اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ، اور تم اس رسول کی تعزیر کرو۔ تعزیر کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ تعزیر کہتے ہیں رسول کی حمایت کرنے کو، تعزیر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کو۔ آپ کی مدد کیسے ہو سکتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے بیچ نہیں ہے، آپ کی مدد یوں ہو سکتی ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی ایک کلمہ اٹھے، آپ کی عزت و ناموس پر کوئی بھی ایک کلمہ اٹھے، تو ہم اس کلمے کو ان کے کہنے والے کی طرف موڑ دیں،
اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ہر آنے والی آنچ کو ہم روکیں اور آپ کا دفاع کریں۔ آج اس وقت آزادی اظہار رائے کے نام پر کے نام پر دنیا کی سب سے عظیم شخصیت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ دشمنان اسلام جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کے لیے قلم اٹھایا، لیکن انہوں نے آپ کی تعریف کی۔ وہ مجبور ہے اس بات پر کہ اس تاریخ میں، یعنی تاریخ کا عہد جب سے شروع ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت تاریخ ساز نہیں رہی ہے، کہ دشمنان اسلام نے بھی اعتراف کیا۔ تو ایسی صورت میں اگر آزادی اظہار رائے کے نام پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی بات آئے تو ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ممکن دفاع کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو ناموس رسالت کو صحیح طور سے سمجھنے اور اس کا سچا پکا شہدائی بننے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر ممکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ہم مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ بے شمار ہیں۔ انہیں اس مختصر سے وقت میں ان کو گنا پانا ممکن نہیں ہے، چاہے کہ ہم ہر حق کے تئیں کچھ تفصیلی گفتگو کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حقوق ہیں ان حقوق کو ہم سمجھیں، ان حقوق کو ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے کہ ہم آپ کا اتباع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان حقوق کو بجا لاتے ہیں تو کیا کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے ہمیں کہ ہم ان حقوق کے علاوہ کچھ دوسرے ایسے حق بنائیں اپنی طرف سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے حق چسپاں کرنے کی کوشش کریں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی دلیل نہیں؟ اگر ہم اپنی محبت میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ کام کرنے لگ جائیں جس کام کی سند خود آپ سے بھی مروی نہیں ہے، اگر ہم ایسے محفلیں منعقد کرنے لگ جائیں جن محفلوں کا ثبوت نہ آپ کے صحابہ کرام سے ہے جو اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی اگر دنیا میں کسی نے کی ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت نے کی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد تابعین نے بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قسم کی محفلیں منعقد کی ہیں جس کا آپ سے کوئی ثبوت نہ ملتا ہو۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص جس قدر محبت کرے گا وہ سب سے زیادہ آپ کا اتباع کرے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک قوم تھی جس نے کہا کہ ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی اور کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی پاک اپنے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اس محبت کے اس اتباع کے بدلے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے بدلے میں اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس آیت کو علماء آیت اختبار کہتے ہیں، یعنی یہ آیت امتحان کی آیت ہے۔ اگر کسی شخص کو اللہ کی محبت یا رسول کی محبت
کا معیار چیک کرنا ہو تو آپ اس سے صرف اتنا پوچھ لیجئے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنا کرتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کتنا کرتے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں، آپ کی محبت میں ہم کسی بھی قسم کی بدعت کا سہارا نہ لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہتر انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں ان کو شفا یابی نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں جو لوگ انتقال فرما چکے ہیں اے اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر الله أكبر الله أكبر